اور ہم اپنے یہ 50 گرام کی زبان استعمال کر لیتے ہیں اللہ کی شان میں کہ اللہ نے ظلم کر دیا، مولا نے ظلم کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ تو نظر بھی نہیں آتا، آئٹم جو ذرہ ہوتا ہے، آئٹم بم جو آپ سنتے ہوں گے، وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے نظر نہیں آئے گا ہی، اس کے لیے مائکروسکوپ، خوردبین کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے ذرہ نظر آتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اتنا بھی ظلم بندوں پہ وہ نہیں کرتا، لیکن رحم کتنا کرتا ہے اللہ، اس کا حساب ہی نہیں، حساب ہی نہیں۔ ایک بندہ اللہ کی رسول پاک کی بارگاہ میں آیا، رونے لگا، کہا میرے بہت گناہ ہو گئے، بہت گناہ ہو گئے، میں بہت پاپ کر چکا ہوں، کیا مجھے معاف کیا جا سکے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا گناہ ہے تیرے؟ کہا بہت ہے۔ اللہ نے وہی فرمائی اے نبی اس سے پوچھے کیا اس کے گناہ سمندروں کے برابر ہو گئے؟ سمندروں کے برابر ہو گئے؟ اس سے نبی نے پوچھا تیرا مولا پوچھ رہا ہے کیا تیرے گناہ سمندروں کے برابر ہو گئے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پوچھے کیا اس کے گناہ پورے دنیا کے درخت کے پتوں کے برابر ہیں؟ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے میرے گناہ۔ مولا تعالیٰ نے فرمایا اس سے پوچھے کیا زمین سے لے کر آسمان تک جو خلا ہے اتنے ہیں اس کے گناہ؟ اس نے کہا شاید حساب میں اس سے زیادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلال بھرا پیغام، اے نبی اس سے یہ پوچھے کیا اس کے گناہ میری رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ رسول پاک نے جب یہ فرمایا مولا یہ پوچھ رہا ہے، وہ بندہ رونے لگا، کہا اس کی رحمت تو میں نے دیکھا نہیں لیکن اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ مولا نے فرمایا اس سے کہے ایک بار میرے دربار میں جھک جائے اس کے سب میں معاف کروں گا۔ یہاں ظلم کے متعلق جب بات آئی تو فرماتا ہے وہ ذرہ جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پاتے، مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے، اتنا بھی مولا تم میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور رحم کی بات جہاں آئے اللہ اکبر، وہ فرماتا ہے زمین و آسمان کے بیچ جتنی خلا ہے اس سے بھی زیادہ وہ رحم تم پر فرماتا ہے۔ بلکہ تمہاری ماں جو تم سے محبت کرتی ہے، تمہارا باپ جو تمہیں محبت کر کے کھلاتا پلاتا ہے، کیسے جانتے ہیں آپ؟ حدیث پاک میں ہے اللہ نے ماں کے دل میں تمہارے لیے رحم ڈالا ہے، اگر وہ رحم نہ ڈالتا تو یہ ماں تمہیں جس دن پیدا ہوا اسی دن چھوڑ کے چلی جاتی۔ باپ تمہارا گھر سے نکل جاتا، تم سے کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہاری محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال رکھی ہے، یہ محبت اور یہ رحم کا مادہ اللہ نے جو ڈالا ہے، اللہ اکبر۔ اب ہماری ماں کتنی محبت کرتی ہے ہم سے، ہماری پیشانیوں پر سلوٹیں دیکھنا نہیں چاہتی، کبھی ہم پسینے میں گرد آلود آئیں ماں بے چین ہو جاتی ہے، جلدی سے آ کر کے ہمارے ماتھے کو بوسا دے، پوچھ لے۔ ماں بچوں کی تکلیف کو بالکل گوارا نہیں کرتی۔ اب سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا اپنے بندوں پر 70 مائیں جتنا نہیں چاہتی اس سے زیادہ رحم فرماتا ہے۔ یہ قدیر و جبار خدا بندوں پر رحم کی بات جہاں آئے اتنا فرماتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن فرمایا دنیا میں جتنا رحم کیا اس نے، دنیا میں جتنا تم پر اس نے رحم کیا، اس کی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اس نے رحم کیا ہے، باقی 99 حصے سب قیامت کے لیے رکھا ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اسی لیے مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، جب لوگ مایوس ہوتے ہیں تو اس صحابی کو آپ پڑھیں، میرے عزیزو اللہ کو ظالم کہتے ہو، معاذ اللہ رب، تم لوگ یا پھر جن لوگوں نے یہ جملے کہے در حقیقت ان کی صحبت بری ہے۔ جانتے ہیں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہندوؤں کی صحبت میں رہتے رہتے ایسی باتیں نکلنے لگ گئی لوگوں کی زبان سے، کیونکہ ان کے ہاں کسی بھی بھگوان کو شکایت کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔
کیونکہ ان کے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بولیں گے تو کافر ہو جائیں گے، آلریڈی ہیں تو پھر کیا ہوں گے ابھی. تو ان کا کوئی پکڑ نہیں ہے. آج یہ اس بھگوان کو کوس دیا، گالی دے دیا، یہ صحیح نہیں ہے بھگوان، دوسرے کو میں پوچھتا ہوں. تو یہ ان کی جو صحبت ہے اس کا اثر کچھ مسلمانوں کے جاہلوں کے اندر آیا، اور وہ بھی خدا کے متعلق ایسی باتیں کرنا شروع کر دیے. میرے عزیز، تم کہاں کمپیئر کر رہے ہو؟ ہاتھوں سے بنائے خدا الگ ہے، اور جس نے تم کو بنایا وہ خدا بہت الگ ہے، بہت الگ ہے. اس صحابی کی بات میں کر دوں آپ کو. اللہ اکبر. یقین ہو رب کی ذات پر تو ایسا یقین ہو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم جو کچھ بھی دنیا میں کر رہے ہیں کیا اس کا حساب ہوگا؟ حضور نے کہا ہاں حساب ہوگا. تو وہ رونے لگ گئے کہ اگر حساب ہوگا تو پھر دنیا میں جینا کیسے؟ اللہ اگر حساب لے گا ہمارا سب تو کیسے جینا ہے؟ اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ حساب قیامت کے دن کون سا فرشتہ لے گا؟ کیونکہ یہاں اسرائیل بھی بہت سخت ہے، کسی کو نہیں معاف کرتا. وقت آیا تو روح نکال کے چلا جاتا ہے، کسی کی نہیں سنتا ہے. فرشتے اپنے ڈیوٹی پر مامور ہیں، انہیں جو کہہ دیا گیا وہی کریں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جتنا ان کو حکم دیا گیا وہ کر کے جاتے ہیں. فرشتوں کو جو ڈیوٹیاں دی گئیں، تو صحابی نے پوچھا کون سا فرشتہ حساب لے گا قیامت کے دن؟ دیکھا جائے جبرائیل لیں گے، میکائیل لیں گے، اسرافیل لیں گے، اسرائیل لیں گے. رسول پاک نے فرمایا نہیں، براہ راست اللہ خود ہی حساب لے گا، اللہ خود ہی حساب. تو وہ صحابی وجد میں آ گئے، کہا میں تو نکل گیا، میں پاس ہو گیا. پوچھا گیا کیوں؟ کہا وہ اگر حساب لے رہا ہے تو فکر کس بات کی؟ اگر وہ چھپا کر معاف کر بھی دیا تو اسے کس کے پاس حساب دینا ہے؟ اس کو کس کے پاس حساب دینا ہے؟ فرشتہ کچھ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اللہ کے پاس حساب دینا ہے. اگر مولا نے پوچھ لیا اس بندے کو چھپا کر کہاں بھیج رہا ہے، کیا جواب دے گا؟ لیکن مولا اگر ہمارے عیب چھپا کر جنت میں روانہ کر دے تو اسے کس کے پاس حساب دینا ہے؟ یہ یقین تھا صحابی کا کہ میرا مولا پہ ظلم نہیں کرے گا. رب تبارک و تعالی آسانیوں پہ آسانیاں، حتیٰ کہ قیامت کے دن کچھ لوگ سہم جائیں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، ان کے گناہ ان کو دکھائے جائیں گے. ایک طرف ان کے گناہ پورے دکھ رہے ہیں ان کو، اور پھر اس کے بعد جب نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا کانپ رہے ہوں گے، کیسے سنائیں کیسے سنائیں کیسے پڑھیں. لیکن فرمایا گیا جب پڑھنے لگیں گے تو اس میں سے بہت سارے گناہ اوراق میں ہے ہی نہیں، لکھے ہوئے ہے ہی نہیں، وہ پڑھتے جا رہے ہیں، صرف نیکیاں ہی بیان ہو رہی، نیکیاں ہی بیان ہو رہے ہیں. تو کچھ وہ ہوں گے جو اخیر میں یہ پوچھیں گے مولا یہ سب گئے کہاں جو میں نے کیا تھا، یہ سب کہاں گئے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے کیا تو مجھے دنیا میں رحمان کہہ کر نہیں پکارتا تھا؟ کیا تو مجھے ستار کہہ کر کے نہیں پکارتا تھا؟ میں ستار ہوں، چھپا دیتا ہوں. وہ جو کچھ بھی تو نے کیا تھا وہ تیرے اور میرے بیچ میں راز تھا، اب کسی کو نہیں پتا، تو جنت میں چلا جا. کتنوں کے مولا چھپائے گا. لوگ کہتے ہیں جس نے بھی رب تعالیٰ کی شان میں یہ جملہ کہا کہ وہ ظلم کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی سن لے. میرے رب فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا کہتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا. تم ظالم ظالم کہتے رہو، پھر دیکھو رب تعالیٰ تمہاری کیسی پکڑ کرے گا. تم تو اس کو سخت سمجھ کر کے دنیا میں لوگوں کو بہکا رہے تھے، لیکن اے پروردگار ہم نے کبھی تجھے ظلم سے نسبت نہیں دی. جب بھی ہم تجھے پکارتے ہیں تو ستار و غفار کہہ کر پکارتے ہیں. اللہ کے بارے میں ایسا ہی گمان رکھو تو تمہارے گمان کے مطابق وہ ستر پوشی بھی کرے گا اور بخشش بھی کرے گا کہ بندہ
یہاں تک کہ حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک وہ بندہ جو شراب نوشی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، شادی کیا اور شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارا، بیوی حاملہ ہو گئی تو خوشی میں ناچنے لگا، لیکن اپنی بیوی کے پیٹ پر انگلی رکھ کر کے کہا میں اپنے اس بیٹے کو اپنے جیسا نہیں بننے دوں گا۔ کہا کیا بناؤ گے؟ کہا میں اس کو تو حافظ بناؤں گا یا عالم بناؤں گا، اس زمانے کی جو بھی اللہ کی کتاب ہو۔ اتفاق ایسا کہ وہ اپنے بچے کے پیدا ہونے تک زندہ نہیں رہا، مر گیا۔ گناہ کرتا تھا، قبر میں جاتے ہی عذابات کا سلسلہ شروع ہو گیا، بہت سخت عذابات اس کی قبر میں تھے۔ چند مہینوں کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، بچے کی پرورش ماں نے کی، جب بولنے کے قابل ہوا تو ماں نے سوچا کہ اس کے باپ کی تمنا تھی کہ اس کو دین کا علم سکھائیں، وہ کسی عالم ربانی کے پاس لے جا کر اس بچے کو بٹھاتی ہے، کہتی ہے اس کے باپ کی بڑی تمنا تھی اس کو اللہ کا کلام پڑھائیں۔ انہوں نے پڑھانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کا غالباً یہ زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اس آدمی کی قبر سے عذاب ختم ہو چکا ہے۔ رب تعالیٰ سے آپ نے پوچھا کہ یہ کئی مہینوں سے کئی سالوں سے عذاب میں مبتلا تھا، آج پوری قبر ٹھنڈی کیسی ہو گئی؟ رب نے فرمایا اس کا بچہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے، اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا ہے۔ مجھے حیا آتی ہے کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے اس کے باپ کو میں قبر میں کیسے عذاب دوں؟ وہ اتنا رحمان ہے میرے عزیزوں، وہ اتنا رحیم ہے، بچے بھی اگر اسے پکارے تو باپ کو عذاب نہیں دیتا، اور پھر وہ کیسے ظالم ہے جو اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے متعلق یہ جملہ کہہ جاتے ہیں کہ اللہ ظلم کرتا ہے۔ تم نے رحم دیکھا کہاں ہے مولا کا؟ تم نے کرم اس کا دیکھا کہاں ہے مولا کا؟ تم جب پیدا ہوئے تھے تمہیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن اس مولا نے تمہارے رزق کا انتظام تمہارے ماں کے سینے میں کیا ہے۔ آج اگر تم سب کی طاقت ہے تو کسی ایک کنواری عورت کو لاؤ اور اس کے سینے میں دودھ بنا کر کے دکھاؤ، دودھ بنا کر کے دکھاؤ۔ تم جیسے ہی حمل میں ٹھہرے اسی کے خون سے اللہ نے تمہاری غذا بنانا شروع کیا۔ بچہ نہ ہو تو عورت کو دودھ بھی نہیں آتا، کیا نہیں پتا ہے آپ کو؟ کیا ہر عورت دودھ دیتی ہے؟ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے اسی کے ہاں دودھ کی پیداوش ہو رہی ہے۔ کون کرتا ہے یہ دودھ کا انتظام؟ نادان وہ بچہ جسے یہ تک خبر نہیں، جب عورت کا حمل 7ویں مہینے کو پہنچتا ہے اور 8ویں مہینے کو آتا ہے تو اس کا دودھ تیار ہونا شروع ہوتا ہے۔ تم ابھی آئے نہیں دنیا میں، 9 مہینے کے بعد تم یہاں پر آ رہے ہو، لیکن تم اگر اپنے کسی عزیز سے عزیز مہمان کے لیے اگر کھانا بناؤ گے بھی گھر میں، دوپہر میں مہمان آ رہا ہوگا صبح بناؤ گے، اس سے پہلے تو نہیں، وہ قدیر و جبار خدا ہے جو ہمارے آنے سے 2 مہینے پہلے ہمارے رزق کا انتظام کر رہا ہے کہ 9 مولود آ رہا ہے۔ کون فکر کرتا ہے ہماری اس دنیا میں؟ پھر بھی لوگ اگر اس کو ظلم کی طرف نسبت دیتے ہیں تو وہ خود ظالم ہے، وہ خود ظالم ہیں اور وہ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور عاجزی کا اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو۔ حقیقت میں بڑے بڑے اولیاء کاملین نے فرمایا، کسی ایک بزرگ سے پوچھا گیا، ایک بہت بڑے ولی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، کوئی کرامت تو آپ دکھائیں۔ کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ میاں سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ اللہ کی اس زمین پر ہم گناہ کرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، یہی تو کرامت ہے۔ اگر حساب لینے پر وہ آ جائے تو کب کے ہم کو زمین نگل جانا چاہیے تھا۔ ہم اب تک یہ جو چل پھر رہے ہیں اسی کی کائنات پر، یہی تو کرامت ہے، یہ انعام خداوندی ہے اللہ کی طرف سے۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے تحت اگر میں گفتگو کروں بہت طویل ہو جائے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، جو روٹھے ہوئے بندے ہیں، جو مایوس ہیں، میں انہیں واپس بلانا چاہتا ہوں، آ جاؤ، آج بھی مولا تم سے صلح کے لیے بلا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے انتظار میں ہے۔
اپنے بندوں کے انتظار میں ہے کہ تم چلے آؤ واپس، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ